عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں میں بھی خواب ہوا کرتے ہیں، عشق کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جاگتی آنکھوں میں بھی خواب ہوا کرتے ہیں، اور ہر کوئی رو کر دکھائے یہ ضروری تو نہیں، ہر کوئی رو کر دکھائے یہ ضروری تو نہیں، خشک آنکھوں میں بھی سیلاب ہوا کرتے ہیں۔ آداب دوستو، میں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اردو لورس یوٹیوب چینل پر اب تمام دوستوں کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، پریویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کلیم الدین احمد کی بائیوگرافی کو ڈسکس کیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ان کی مشہور کتاب جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، جس کا نام ہے اردو تنقید پر ایک نظر، کو ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں کلیم الدین احمد نے تنقید سے متعلق کن کن باتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، بائیوگرافی کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ کلیم الدین احمد صاحب انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے، وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا اور وہیں پہ ان کی ملاقات ایف آر لیوس سے ہوئی۔ ایف آر لیوس استاد تھے کلیم الدین احمد صاحب کے انگلینڈ میں، اور ایف آر لیوس ایک مشہور نقاد تھے۔ تو ایف آر لیوس صاحب کے ساتھ میں رہ کر ہی کلیم الدین احمد صاحب کے اندر تنقیدی شعور ڈیولپ ہوا، اور جب وہاں سے انڈیا آئے کلیم الدین احمد صاحب، تعلیم حاصل کر کے انڈیا آئے، پٹنہ آئے، تو پٹنہ آنے کے بعد 1942 میں ان کی مشہور کتاب اردو تنقید پر ایک نظر منظر عام پر آئی، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ لیکن یہ جو آج ہم جو کتاب پڑھتے ہیں یہ 1942 کی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ کتاب ترمیم و اضافہ کے بعد 1983 میں دوبارہ سے چھپی، جو کہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، اور یہی وہ سال ہے جب کلیم الدین احمد صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے 1983 میں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اب ہم جانیں گے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ تو اس کتاب میں سب سے پہلے اگر آپ دیباچہ کو پلٹیں گے تو دیباچہ میں آپ کو تنقید کی اہمیت پر بات ملتی ہے، یعنی کلیم الدین احمد صاحب نے اردو تنقید پر ایک نظر جو کتاب ہے، اس کتاب کے دیباچے میں تنقید کی اہمیت کو واضح کیا ہے، تنقید کی اہمیت پر بحث کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ کتاب کو آگے پلٹیں گے تو اس میں تذکرہ کا ذکر ہے، یعنی کہ ایک طرح سے دیکھیے تو تذکرہ سے شروع کر کے جو کہ ابھی دور حاضر کے جو نقاد ہوئے شمس الرحمن فاروقی تک، یہاں تک کا ذکر ملتا ہے اس کتاب میں۔ شمس الرحمن فاروقی کو جانتے ہی ہوں گے آپ، یا ابھی 2-3 مہینے ہی اللہ پاک ان کو اپنے پاس بلا لیے، تو بہت ہی بڑے عالم تھے اور بہت ہی بڑے نقاد تھے وہ۔ تو شمس الرحمن فاروقی تک کا ذکر ملتا ہے شروع سے، تذکرہ سے یہاں تنقید تک۔ تو اب تذکرہ میں جائیں گے تو قدیم تذکرہ کا بھی ذکر ملتا ہے، جس میں کہ میر حسن، مصحفی، شیفتہ وغیرہ جو تذکرہ نگار ہیں، ان لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے اس کتاب میں۔ اس کے علاوہ نقادوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ادبی تحریکوں کا بھی ذکر ہے اس کتاب میں، جو ترقی پسند تحریک تھی تو اس کا بھی ذکر اس میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب میں اس طرح سے مطلب واضح کیا ہے چیزوں کو کہ تذکرہ کو انہوں نے 3 حصے میں بانٹا ہے۔ ایک تو مطلب 3 حصے میں بانٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، یہ جو میرا ویڈیو ہے، اگر آپ میری باتوں کو سن کر کے کتاب کو پڑھیں گے تو آپ مطلب پڑھیں گے 1 پیج اور سمجھ میں آئے گا 2 پیج۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ ہاں بھائی اس کتاب میں یہ ہے، یہ بات کہی گئی ہے، تو اس لیے اس کو سننا ضروری ہے اگر آپ کے نصاب میں شامل ہے، کیونکہ یہ BPSC اور UPSC وغیرہ ہر جگہ کے نصاب میں یہ اکثر یہ کتاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ کتاب بہت مشہور ہے۔ تو دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تذکرہ کو کلیم الدین احمد صاحب نے سمجھنے کے لیے 3 حصے میں بانٹ کر کے سمجھا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ شاعر کی زندگی، یعنی کوئی بھی اگر تذکرہ یعنی ذکر کرنا، تو کسی بھی شاعر کا اگر ذکر
کیا گیا ہے کسی بھی تذکرے میں، تو سب سے پہلے کلیم الدین احمد صاحب شاعر کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد شاعر کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر شاعر کے کلام پر جو تنقید ہوئی ہے تو ان تنقیدوں کو بھی یہ دیکھتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کون سا شاعر کیا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ اب سب سے بڑا تذکرہ نگار کون ہے؟ آب حیات ہے کتاب، جو کہ آب حیات کن کی کتاب ہے بتائیں؟ آب حیات ہے کتاب محمد حسین آزاد کی۔ تو محمد حسین آزاد پر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بحث کیا ہے اس کتاب میں، محمد حسین آزاد پر، جن کی ان کی کتاب ہے آب حیات۔ تو آب حیات میں انہوں نے آب حیات میں کچھ اچھی بات، آب حیات سے متعلق اچھی بات بھی یہ بولے ہیں کلیم الدین احمد صاحب، اور کچھ کمی کوتاہی بھی انہوں نے نکالا ہے۔ اچھی باتیں تو کم ہی ہیں، لیکن کمی کوتاہی ہی زیادہ ہے۔ جیسا کہ یہ کلیم الدین احمد صاحب اس کتاب میں کہتے ہیں کہ آب حیات میں غیر ضروری عبارت آرائی ہے، یعنی کہ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری باتیں بھی یہ لکھتے ہیں مولانا یہ آزاد صاحب، محمد حسین آزاد صاحب۔ تو اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد صاحب جو جن شعراء کا اس میں ذکر کی ہیں، جن شعراء کا، یا محمد حسین آزاد صاحب کے علاوہ جو تذکرہ نگار ہیں، تو ان کے یہاں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شاعروں کی حالات زندگی یہ لوگ تلاش نہیں کیے ہیں، بالکل کاہلی سے کام لیے ہیں، جو انفارمیشن موجود ہے اسی کو یہاں پہ لکھ دیے ہیں، کوئی بھی نئی بات نہیں لکھے ہیں۔ اور آب حیات کے بارے میں تو بولتے ہیں کہ یہ غیر ضروری بات آ رہی ہے، اس میں کچھ نہیں، اس طرح سے یہ لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا، اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو ایک مشہور کتاب ہے حالی کی، خواجہ الطاف حسین حالی کی مشہور کتاب، جن کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، جانتے ہی ہوں گے آپ۔ کہا جاتا ہے کہ تنقید یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ تو اس کتاب پر بھی ان کی بڑی تفصیل میں بحث ہے، اور شبلی کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں، اور فراق گورکھپوری اور یہ سب سارے جو بھی تھے اہم، ان سبوں کا ذکر کرتے، لیکن زیادہ فوکس ان کا اس پر ہے مقدمہ شعر و شاعری پر، کیونکہ مقدمہ شعر و شاعری سے ہی تنقید شروع ہوئی، یہ ایسا تصور کیا جاتا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب ہے بھی نہیں۔ تو مقدمہ شعر و شاعری کی اچھائی اور ان کی کمی دونوں کو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اچھائی میں تو ان کا یہ ہے کہ مطلب ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کلیم الدین احمد صاحب اس کتاب میں، مقدمہ شعر و شاعری کے جو رائٹر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، تو ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ حالی نے سب سے پہلے جزیات سے تعریف میں، کیونکہ دونوں چیز انہوں نے بیان کیا ہے کہ حالی نے سب سے پہلے جزیات سے قطع نظر کر کے بنیادی اصول پر غور و فکر کیا، شعر و شاعری کی ماہیت پر کچھ روشنی ڈالی، اور مغربی خیالات سے استفادہ کیا۔ اپنے زمانے، اپنے ماحول اور اپنے دور میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے، اور وہ تنقید کے بانی بھی ہیں اور اردو کے بہترین نقاد بھی۔ اس طرح سے یہ لکھتے ہیں کلیم الدین احمد صاحب خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری پڑھ کر کے۔ لیکن ان کی کمی کوتاہی کہ انہوں نے بہت ہی سخت لہجے میں انہوں نے بیان کیا ہے، تو وہ بھی میں لکھا ہوا ہوں، تو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، 2 لائن ہے۔ دیکھیے کہ خیالات ماخوذ، یہ ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں حالی کے بارے میں، کہ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنا، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ تو اس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے اس میں۔ تو اور تعریف اور
جو ان کی کمی کوتاہی ہے وہ دونوں کو انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری پر اس طرح سے بیان کیا ہے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے کتاب، 600 پیج کے آس پاس ہے، تو پوری ڈیٹیل میں انہوں نے اس میں بیان کیا۔ میں آپ کو بس ایک یہ سمری جیسا بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں ہے کیا، تاکہ آپ کو کچھ اندازہ لگ جائے۔ اگر آپ نہیں پڑھے ہیں تو آپ کو کچھ ایک اندازہ لگ جائے کہ ہاں بھائی اس کتاب میں یہ بات کہی گئی ہے۔ پڑھنا تو آپ کو خود ہی پڑے گا، ہم تو نہیں پڑھ دیں گے۔ اب دیکھے بھی ہوں گے میں کوئی ویڈیو میں، مجھے تو ریڈنگ آتی ہی نہیں ہے کہ میں ریڈنگ کا ویڈیو بناؤں، آج تک کوئی میرا ویڈیو ہوتا نہیں ہے ریڈنگ کا۔ پڑھنا تو آپ کو خود ہی آتا ہے، ایسا تھوڑی کہ آپ کو نہیں آتا، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ حالی کے بارے میں لکھتے ہیں، حالی کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حالی کی کتاب کو پڑھنے سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ حالی نے شاعری کے بارے میں ایسا کہا ہے کہ شاعری سے جذبات بھڑکتا ہے، یعنی کہ شاعری ایسی ہونی چاہیے جس سے کہ انسان جذباتی ہو جائے، ان کے جذبات پر کچھ اثر پڑتا ہو۔ لیکن کلیم الدین احمد صاحب ان کی باتوں کو ایسے کاٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ شاعری سے صرف جذبات ہی بھڑکتا ہے، شاعری اس سے کہیں اور آگے کی چیز ہے، شاعری اس سے کہیں اور اوپر کی چیز ہے، اور شاعری سے روحانی تسکین بھی ملتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس شاعری سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن حالی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ بولتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ اس میں بہت سخت ہے، آپ دیکھے ہوں گے حالی کے بارے میں انہوں نے کیا کیا بولا ہے۔ تو اس طرح سے لیکن تعریف بھی کرتے ہیں، جیسے کہ حالی کی نثر نگاری کی یہ بڑی تعریف کی ہیں کہ حالی کی نثر بہت اچھی ہے اور بہت سادہ اور ایسے انداز میں انہوں نے لکھا ہے کہ بالکل دل پر اثر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک رنگینی ہے، ان کے نثر میں ایک تسلسل ہے، ایک روانی ہے، تو نثر کی بڑی تعریف کی ہیں یہ۔ ٹھیک ہے دوستوں، مطلب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں ہے کیا کیا۔ اب اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک پر بحث کرتے ہیں۔ اس کتاب میں آگے ترقی پسند تحریک پر بحث کرتے ہیں، لیکن ترقی پسند تحریک کے قائل نہیں ہیں یہ ترقی پسند تحریک کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ایسا خیال ہے کہ ترقی پسند تحریک سے منسلک جو بھی نقاد ہیں تو ان کا خیال سطحی ہے، وہ محدود دنیا میں رہنے والے انسان ہیں۔ ترقی پسند کے جو ناقدین ہیں تو ان کے سوچنے سمجھنے کا دائرہ ایک دم محدود ہے۔ ترقی پسند کا جو نظریہ تنقید ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، وہ اچھا ادب اور برا ادب میں فرق نہیں کر سکتا ہے، اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں، اور بالکل ہی ترقی پسند تحریک کو کوئی بہت اچھی تحریک یہ نہیں مان رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں دوستو کہ ان کا جو نظریہ ہے، کلیم الدین احمد صاحب کا جو نظریہ ہے کسی بھی فن پارے کو، کسی ادب کو پرکھنے کا، یہ خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کا جو اپنا مطلب نظریہ ہے دیکھنے کا کسی بھی ادب کو، یہ اشتراکیت پر مبنی ہے۔ مارکسزم کا نام جانتے سنے ہی ہوں گے آپ، تو مارکسزم اور اشتراکیت جو ہے اس پر مبنی ہے ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو اصول ہے کلیم الدین احمد صاحب کا۔ اور یہ تنقید میں اصول کو بڑا اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز کا اصول ہوتا ہے اور ہم اصول کے تحت ہی کسی چیز کو پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آگے بڑھ کے یہ ترقی پسند تحریک پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ترقی پسند تحریک سے منسلک جتنے بھی نقاد ہیں انہوں نے سبھوں کو برا بھلا کہا ہے، سیدھی سی بات کہی ہے تو سیدھی زبان میں سبھوں کو برا بھلا کہا ہے۔ اور ترقی پسند تحریک سے جو منسلک سب سے بڑے نقاد تھے ان کا نام احتشام حسین، جو کہ بڑا مشہور نام ہے، ان کی کتابیں وغیرہ بھی پڑھے ہوں گے آپ۔ تو احتشام حسین کو انہوں نے بہت ان کے اندر کمی کوتاہی نکالی۔ احتشام حسین کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ احتشام حسین نے تنقید پر زیادہ محنت نہیں کی، ان کا سوچنے سمجھنے کا جو جتنا زیادہ سوچ سمجھ کر کے لکھنا چاہیے، جتنے زیادہ محنت کر کے لکھنا چاہیے انہوں نے نہیں لکھا۔ یہ بس ایک محدود دائرے کے انسان تھے اور ان کی سوچ سطحی رہی، انہوں نے تنقید پر کوئی محنت نہیں کی، کوئی بہت زیادہ مطالعہ کر کے انہوں نے اپنی باتوں کو نہیں رکھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت 20-25 پیج میں ان کی تنقید کے خلاف یہ لکھے ہیں، احتشام حسین کی تنقید کے خلاف۔
کہ یہ جو ہے چونکہ اس تحریک سے جڑے ہوئے تھے، یہ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے، ترقی پسند تحریک سے جتنے بھی نقاد جڑے ہوئے تھے سبوں کو انہوں نے کہا، لیکن سب سے جو زیادہ کہا وہ احتشام حسین کو کہا، کیونکہ یہ اس وقت سب سے بڑا نام تھا، اس وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ ان کے اندر کمیاں نکالی۔ اور اتنا ہی نہیں دوستو، بلکہ اس کے علاوہ آگے بڑھ کے کلیم الدین احمد صاحب نے اقبال، غالب ایسے بڑے شاعروں کو بھی نہیں بخشا۔ غالب اور اقبال وغیرہ کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عالمی ادب میں ان شاعروں کا کوئی مقام نہیں ہے، جبکہ غالب اتنے بڑے شاعر ہیں، کتنی زبانوں میں ان کے کلام کے ترجمے ہوئے، اور اقبال ان لوگوں کے بارے میں انیس، اور خاص کر کے 3 جو شاعر ہیں ان پر انہوں نے بہت کہا ہے، کہ تو غالب، دوسرا اقبال اور تیسرا انیس، میر انیس۔ تو ان تینوں کے بارے میں انہوں نے بہت کہا ہے کہ کوئی مطلب ان کے کلام میں اتنا زیادہ اہمیت نہیں ہے، بس ایک علاقائی شاعر کی حیثیت سے ہیں، عالمی ادب میں ورلڈ لیول پہ ان کے کلام کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مقام ہے ہی نہیں ان کی نظر میں۔ تو اس طرح سے یہ لکھے ہیں۔ تو جب اس طرح سے انہوں نے لکھا تو سبوں کے کمی کوتاہی کو انہوں نے واضح کیا، تو ایک جماعت، مطلب نقادوں کی ایک جماعت ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کے خلاف لکھنا شروع کیا، اور کہنے لگ گئے کہ یہ کلیم الدین احمد صاحب جو کہ انگلینڈ سے پڑھ کر کے آئے ہیں اور انگریزی کے پروفیسر ہیں، تو یہ اس نظر سے ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ یہ اردو ہے تو اردو کی تہذیب و تمدن الگ ہے، اور انگلش کا جو کلچر ہے وہ الگ ہے، اردو کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے، تو یہ تو مغرب پرست انسان ہے، یعنی کلیم الدین احمد صاحب مغرب پرست انسان ہیں، اور مغرب پرست ہونے کا کھلا الزام ان پر سارے نقاد مل کر کے مطلب لگائے۔ ٹھیک ہے، لیکن وقت کے ساتھ پھر ان کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا کہ ہاں کلیم الدین احمد صاحب نے جو کچھ بھی کہا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہی وہ تنقید کیے ہیں۔ تو اس طرح سے بعد میں ایکسیپٹ کیا، تو شروع میں تو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ سبوں کے خلاف ہی لکھے ہیں، کسی کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے، کسی کی اچھائی کو بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ انسانی فطرت ہے نا کہ مطلب آپ کسی کے لیے بہت سب کچھ کریے، ٹھیک ہے، کوئی ایک کام جو ہے جو آپ سے غلطی ہو گئی، تو پھر وہ اس ایک غلطی کو وہ سامنے والا انسان یاد رکھے گا، لیکن 99 جو آپ نے احسان کیا ان کے اوپر تو وہ ان کو یاد نہیں رکھے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا کلام بہت اچھا ہے، آپ کی کتابیں بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک کمی آپ نکال دیجیے گا، ایسے نہیں ویسے، پھر دیکھ لیجیے وہ آدمی آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ تو پھر ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو سارے نقادوں نے مل کر ان پر مغرب پرستی کا کھلا الزام لگایا۔ کسی نے کہا کہ یہ مطلب انگریزی عینک لگا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کسی نے کہا کہ مطلب اردو کو انگلش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کہ اردو کا سب الگ ہے، تہذیب الگ ہے، ثقافت الگ ہے، سمجھنے والے لوگ الگ ہیں، کلچر بیک گراؤنڈ الگ ہے، اس طرح سے بہت ساری باتیں کہے، اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی، لیکن بعد میں پھر ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا گیا، ان کی کتاب کی اہمیت ہوئی، اور آج آپ کے نصاب میں ان کی کتاب شامل ہے اور آپ پڑھتے ہیں۔ تو دوستو ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب آپ اس کتاب کو پڑھیے گا تو آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، 1 پیج پڑھیں گے 10 پیج آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اب جب نیکسٹ ویڈیو بنے گا دوستو تو ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے اس سے سوالات کس طرح سے آتے ہیں، اور آپ کو جواب اپنا کیسے لکھنا ہے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس آئے۔ تو اس میٹر پہ، اس موضوع پہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس حوالے سے کبھی۔ ٹھیک ہے دوستو، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔